وزیر بھی زراعت کے ہیں اور زراعت کے بارے میں آپ بیان بازی کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو عزت وزارت آپ کو کسانوں کی وجہ سے ملی ہے، اور یہ کیسا وزیر ہے کہ جس کے وہ وزیر ہیں اس کی وہ مخالفت کر رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ عید کے بعد اتنا بڑا احتجاج کریں گے کہ ہم نے نہ ریلوے ٹریک کو دیکھنا ہے، نہ ہم نے روڈوں کو دیکھنا ہے۔ جب ہم بھوک سے مر رہے ہیں تو ہم حکومت کو چلنے نہیں دیں گے۔ جب ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوگا تو یقیناً پھر کسان دوسروں سے چھین کے کھائیں گے۔ تو اس لیے حکومت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں۔ گورنمنٹ کہتی تھی کہ ہم کسانوں سے گندم کم پیسوں میں خرید کے غریب کو آٹا سستا دیتے ہیں۔ کیسا ظلم ہے کہ گنا کسانوں سے سستا خریدا اور آج چینی اسی غریب کو 170 185 روپے دے رہے ہیں۔ کرمانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کسان اتحاد تنظیم مافیا ہیں، یہ ہم تو کسانوں کو بہت بینیفٹ دے دیے، برائے فروخت ہے ہمارے کسانوں کے بچے، اور میں اپنے شہری لوگوں سے کہتا ہوں کہ خرید لو بچے۔ اللہ گواہ ہے کہ اس رمضان کا آخری عشرہ ہے، اگر سی ایم پنجاب نے اچھا کام کیا ہوتا تو میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہم اس کو سلام پیش کرتے۔ سی ایم پنجاب صاحب، ہم آپ سے کیا دشمنی ہے ہماری؟ 3 صوبوں نے 4000 روپے من گندم کا ریٹ دیا۔ ایک صوبے پہ IMF لاگو ہوتا ہے، 3 صوبوں پہ لاگو نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میڈیا کا مشکور ہوں۔ جب بھی کسانوں پہ ظلم ہوا ہمیشہ سے میڈیا نے آواز بلند کی، لیکن گورنمنٹ پر ابھی تک کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال بھی گندم جو ہے وہ 3900 روپے ڈیسائیڈ کر کے گورنمنٹ پنجاب نے گندم نہیں خریدی تھی، اور اس سال تو پنجاب کو دیکھ کے باقی 3 صوبے بھی لگتا ہے کہ گندم نہیں خریدیں گے۔ تو میں اپیل کرتا ہوں پرائم منسٹر سے کہ خدا کے واسطے کسانوں پر رحم کرے۔ پچھلے سال بھی کسان رول گیا تھا، گندم نہیں بکی اس کے بعد اس کا رائس اس کا سیڈ جو دیا گیا وہ ناقص تھا، اس کی ایوریج کم آئی، کاٹن کی فصل ہماری نہیں بکی۔ اور ایک بڑا ظلم یہ دیکھیں کہ تمام میڈیا کے حوالے سے آج ایک اہم ایشو ہے، شوگر مالکان نے اس ٹائم اپنی مرضی سے گنے کا ریٹ ڈیسائیڈ کیا، لیکن گورنمنٹ نے کوئی ریٹ کین کمشنر نے ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ پہلے دن 280 سے لے کے 350 روپے تک گنا خریدتے رہے، اور اس میں آپ کو ایک اور FBR کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ 50% گندم جو ہے نا CPR پہ کاٹتے ہیں، اور 50% جو گنا ہے ان کے باہر ایجنٹ بیٹھے ہیں۔ وہ ایجنٹ کہتے ہیں کہ پیسے اگر آج آپ نے لینے ہیں تو آج اگر 350 کا ریٹ ہے تو 320 میں کیش دیتا ہوں، گنا دے دے، لیکن اس کا CPR نہیں کٹتا، نہ اس کا ریکارڈ کا حصہ بنتا ہے۔ 50% گنے سے جو چینی بنتی ہے اس کا شوگر مالکان 50% گورنمنٹ کو کوئی ٹیکس نہیں دیتے اور کوئی اس کا ریکارڈ نہیں ہوتا، کیونکہ جو CPR کٹ کے جو کسانوں کو دیا جاتا ہے وہ صرف 50% دیا جاتا ہے۔ اور اس سال ظلم دیکھیں کہ ایک طرف گورنمنٹ کہتی تھی کہ ہم کسانوں سے گندم کم پیسوں میں خرید کے غریب کو آٹا سستا دیتے ہیں۔ کیسا ظلم ہے کہ گنا کسانوں سے سستا خریدا اور آج چینی اسی غریب کو 170 185 روپے دے رہے ہیں، جبکہ اس سے پچھلے سال 400 روپے کا ریٹ تھا اور اس سال 350 سے اوپر گنا نہیں خریدا۔ ہاں، آخری دن شوگر ملکان نے کیسا کمال کیا ہے کہ جو آخری کوئی ٹرالیاں 4 یا 5 تھی نا، ان کا انہوں نے CPR 400 روپے میں کاٹ دیا ہے اور گورنمنٹ کو بتایا کہ ہم نے 400 روپے کا گنا خریدا ہے۔ اگر 400 روپے کا بھی گنا شوگر مالکان خریدتے ہیں تو چینی کا ریٹ 115 سے 120 روپے بنتا ہے، اور آج وہ گورنمنٹ ان کے لیے ریٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ 165 روپے کا بیچیں۔ غریب کسان تھا، اس کی گندم پہ کسی ہزاروں لاکھوں کسان رل گئے۔ ایک جو شوگر مالکان تھے ان کے لیے گورنمنٹ نے کمیٹیاں بنا دی، ان کو اپروول دے دی کہ آپ ایکسپورٹ بھی کر دیں، اور ان کا ریٹ 165 روپے بھی ڈیسائیڈ کر دیا، جبکہ مارکیٹ میں 180 روپے بک رہا ہے۔ آج ہم بے بس مجبور ہیں، عید ہمارے سر پہ ہے، لوگ عید خوشیوں سے کر رہے ہیں، ہمارا خون چوسنے والے جس میں شوگر مالکان ہیں، سیڈ کمپنیاں ہیں، اور جو زرعی اجات والی کمپنیاں ہیں، اور گورنمنٹ آج ہمارا خون پسینے سے کمائی جو تھی، گندم ہماری نہیں بک رہی، 2200 روپے میں آج جو نکلی ہے، ہم کیسے عید کریں گے؟ ہم اپنے بچوں کو کیسے کپڑے لے کے دیں گے؟ ان کی خوشیاں کیسے لے کے چلیں گے؟ کیونکہ ہم تو پچھلے سال جب گندم نہیں بکی تو ہم نے اپنا مال مویشی بیچ کے گزارا کیا۔
اپنے فیملیوں کے زیورات بیچ کے اپنا گزارا کیا. آج ہم بے بس مجبور ہیں. آج ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. ہم اگر گورنمنٹ سے لڑتے ہیں تو گورنمنٹ کہتی ہے, اور یہ ہمارے جو وزیر خوراک ہیں کرمانی صاحب, وہ بیان فرماتے ہیں, وزیر خوراک جو ہیں وزیر زراعت کرمانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کسان اتحاد تنظیمیں مافیا ہیں. یہ ہم تو کسانوں کو بہت بینیفٹ دے دیے. میں نے سولر دے دیا. سولر کیا تھا؟ جو مارکیٹ میں 7 لاکھ کا بکتا تھا وہ سولر انہوں نے دیا. جو باہر انہوں نے گورنمنٹ ان کو 20 لاکھ کسان کو دے رہی ہے, اور اس کو کہتی ہے کہ 10 لاکھ آپ دیں. 10 لاکھ گورنمنٹ سے سبسڈی لی تھی, دیتے ہیں ہم. اگر یہی سبسڈی کسانوں کو دی جاتی اور ساتھ ہی اپنی کمپنیاں دے دیں جن سے کرپشن کر رہے ہیں. پھر ٹریکٹر ہیں, 3000 ٹریکٹر نکلا ہے. 1,60,000 ایکڑ پہ گندم کاشت ہوئی ہے. آپ چلو اندازہ لگا لیں کہ کسی کا 12 ایکڑ ہے, کسی کا 4 ایکڑ ہے, تو 80 لاکھ کاشتکار کہاں جائے گا؟ آپ نے تو 3000 کو ٹریکٹر دیا, جو 1 کروڑ کے قریب جو کسان ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو میں گورنمنٹ پنجاب سے اپیل کرتا ہوں, فیڈرل گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ آج ہم اپنے بچے بیچ رہے ہیں, برائے فروخت ہیں ہمارے کسانوں کے بچے. اور میں اپنے شہری لوگوں سے کہتا ہوں کہ خرید لو بچے, کیونکہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آٹا سستا دیا, یہ کہتے ہیں کہ گنے کا سستا لے کے چینی مہنگی بیچی. ظلم دیکھیں کہ کسان بے بس ہے. آپ بجلی بنا رہے ہیں, اس میں آپ کٹوتی کر دیں, کھاد میں آپ کٹوتی کر دیں, ڈیزل میں کٹوتی کر دیں, بجلی کے یونٹ آپ اپنی چیزیں تو بڑھا رہے ہیں, اور غریب کسان کی گندم کا ریٹ ہر سال آپ کم کرتے جا رہے ہیں. آج اپنے بچوں کا سیل ہے عید پہ, میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خرید لو بچے ہمارے. آج ہم اپنے دوسرے بچوں کے لیے تو عیدی بیچ دیں, ہم نے خود اپنے بچے پیش کیے ہیں بیچنے کے لیے. لیکن اگر عید کے بعد اس پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ نے گندم نہ خریدی, اگر گندم نہیں خریدتے تو ہمارے ساتھ بیٹھیں, ریٹ 4000 روپے ڈیسائیڈ کریں, چاروں صوبوں کے بارڈر کھول دیں, اس پہ ہمارے ساتھ میٹنگ کریں. اگر یہ نہ ہوا تو آج کے بعد, ابھی اس کے اٹھنے کی اس میٹنگ کے بعد ہم جماعت اسلامی منصورہ جا رہے ہیں, اس کے بعد سعد رضوی کے پاس جا رہے ہیں, مولانا احتشام الحق, جمعیت, یہ مذہبی جماعتیں ہیں, اور تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت نامہ دیں گے. اور عید کے بعد لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کر کے بتائیں گے کہ ہم احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں. اور میں آپ کو آج گواہ رہنا میڈیا والوں, خدا کی قسم, ہر کونا, ہر گلی, ہر شہر میں کسان اپنے ٹریکٹر ٹرالیوں سے, کوئی موٹر وے ہو, جی ٹی روڈ, ریلوے ٹریک جہاں ہوگا, ہم غریب کسان اب اگر لاہور نہیں پہنچیں گے, جو لاہور پہنچیں گے لاہور پہنچے, جو اسلام آباد پہنچتے ہیں اسلام آباد پہنچے, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اپنے شہر میں بیٹھیں. عید کے بعد ہم گندم 2200 میں نہیں بیچیں گے. اور کسانوں, یہ ظلم کی انتہا ہو گئی, ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں, ظلم بھی ہم برداشت کر رہے ہیں. اٹھو میرے کسانوں کے بیٹو ان ظالموں کے خلاف. لیکن ہم پرامن ہیں, ہم کوئی پاکستان کا کسان واد ہے جس کا 70% بیٹا شہید ہو کے آ رہا ہے. آج بھی ہمارے گاؤں کے باہر دیکھو تو شہیدوں کے بورڈ لگے ہیں. نائک حوالدار محمد حسین شہید ہے, صوبیدار محمد یاسین شہید ہے. ہم شہیدوں کے وارث ہم ہیں, اور ہم شہید بھی دے رہے ہیں. اور ظلم دیکھیں کہ ہماری فصلوں پہ بھی ہمارا ظلم کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ پنجاب کہتی ہے کہ کسانوں کو ہم نے خوش کر لیا. سی ایم پنجاب صاحبہ, آپ نے پریس کانفرنس کی تھی کہ کسانوں گندم کاشت کرو, میں آپ کا حق نہیں رکھوں گی. کیا 3000 ٹریکٹر دے کے 1 کروڑ لوگوں کو آپ نے حق دے دیا؟ اور جس کو آپ نے ٹریکٹر دیا, اس کو ٹریکٹر دیا, وہ زمین اگر 12 ایکڑ والا اسے ٹھیکیدار نے لی ہوئی ہے, اس کو تو ٹھیکہ بھی مل گیا اور اس کے مالک کو ٹریکٹر بھی مل گیا. تو میں کہتا ہوں کہ بیوروکریسی, سی ایم پنجاب صاحب آپ کو کسانوں کے والے سے ڈبو دیا ہے. آپ جتنے پروجیکٹ کریں, جتنی آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہیں, ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کے خلاف ہیں. کل ہم نے پریس کانفرنس کی تھی کہ چاول پہ پابندی لگائی ہے. سی ایم پنجاب نے کہا کہ میں چاول پہ پابندی نہیں لگاتی. ہم خوشائن اچھی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کی ہے, لیکن اصل ہمارا ایشو گندم کا ریٹ کا ایشو ہے, گنے کے بقایا جات. اس میڈیا کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آج بھی
2 अरब मदीना शुगर मिल, 2.5 अरब रमज़ान शुगर मिल, चन्योट सरगोदा जितनी शुगर मिले हैं कम अज़ कम 20 अरब रुपए मेरे किसानों के गन्ने के पैसे नहीं दिए, हम कैसे ईद करें। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि ना हमें शुगर मालकान ने पैसे दिए, ना हमारी गंदम बिकी, इसलिए आज हमारे बच्चे बराए सेल हैं जवान किसानों के बेटे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा लाहौर से हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिली मीडिया से। आज जो हमारी फसलों के हालात हैं, आज सब्ज़ी मंडियों में सब्ज़ी जो है उसका खेत से मंडी तक का किराया भी हमें नहीं मिल रहा, और इसके साथ साथ जो नालायक हुकूमत के वज़रा और मशीर हैं जो ये तबाही कर रहे हैं एडवाइस करके कि बहुत अच्छा हो गया है, मार्केट बहुत बेहतर हो गई है, वो किसान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये हालात बद से बदतर होते जाएंगे। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब होगी। जब हमारे पास खाने के लिए नहीं होगा तो यकीनन फिर किसान दूसरों से छीन के खाएंगे। तो इसलिए हुकूमत से हम ये कहते हैं कि होश के नाखुन लें। आपने अगर किसानों के साथ ज़्यादती की तो फिर इसके बाद आपकी हुकूमत पाकिस्तान में नहीं आएगी। दूसरे नंबर पे हमारा वापडा का जो इशू है, अभी तक हमारे साथ वापडा जो जुल्म कर रहा है, किसान के ट्यूबवेल पे उसका नाजायज़ बकाया जात डाल के, नाजायज़ पैसे डाल के और उससे ज़बरदस्ती वसूलियाँ की जा रही हैं। ये हम इसकी परज़ोर मजम्मत करते हैं। इसी तरह जितने बाकी जाली अद्वियात हैं उन पे कोई एक्शन नहीं। हमारे आज भी कल भी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में एहतजाज हो रहा था, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जाली बीज हैं तो कोई एक्शन नहीं लेता। ये हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह तमाम मीडिया के ऊपर एक आशिक रमानी साहब का जो बयान वायरल हुआ है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि आपने जो रकबा ठेके पे दिया हुआ है वो 3 लाख रुपया आप ठेका ले रहे हैं। तो आप गंदम का जो रेट है वो अगर 2500-2600 रुपये हो तो वो तो ठेका ही पूरा नहीं होता, क्योंकि 6 माह की हमारी फसल है, 1.5 लाख तो उसका ठेका ही है। तो ये आप वज़ीर भी ज़राअत के हैं और ज़राअत के बारे में आप बयानबाजी कर रहे हैं। तो अगर आपको इज़्ज़त वजारत आपको किसानों की वजह से मिली है, और ये कैसा वज़ीर है कि जिसके वो वज़ीर हैं उसकी वो मुखालफत कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने मरकज़ी चेयरमैन से आज मशावरत भी इसके बाद होगी। तो उन्होंने एहतजाज का ऐलान भी जो गंदम के रेट के हवाले से ईद के बाद हमारे चेयरमैन साहब ने डेट अभी अलाउंस नहीं की। तो इंशाअल्लाह ताला मैं तमाम किसानों को ये कहता हूँ कि आप तैयार रहें। इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद अगर हुकूमत ने गंदम का रेट डिसाइड ना किया तो इंशाअल्लाह इतना बड़ा एहतजाज होगा कि हुकूमत उसको रोक नहीं पाएगी। तो इस हवाले से हमारी रमज़ान मुबारक में भी तैयारियां हमने मुकम्मल की हुई हैं। हम हुकूमत को ये वार्निंग कर रहे हैं कि हमारा किसान मर चुका है, उनके पास जो जिस तरह आज मेरा भी बच्चा है, मैं भी अपना बच्चा फ़रोख्त करने के लिए ये इधर आया हूँ। हमारे बॉस जो चेयरमैन साहब हैं उनका भी बच्चा जो है ना वो भी बराए फ़रोख्त है। तो किसान इस हद तक मजबूर हो चुके हैं। तो हम इंशाअल्लाह ईद के बाद इतना बड़ा एहतजाज करेंगे कि हमने ना रेलवे ट्रैक को देखना है, ना हमने रोडों को देखना है। जब हम भूख से मर रहे हैं तो हम हुकूमत को चलने नहीं देंगे। और वज़ीर ज़राअत को हम ये कहना चाहते हैं, हमारा ये मुतालबा है कि उन्होंने जो बेहुदा बयान दिया है उसको फिल फौर इसको फारग किया जाए। अगर ना किया गया तो उसके घर के सामने भी हम एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी सर। वाट्सअप ये बताइएगा कि हुकूमत गंदम खरीदती थी और खरीदते 600 से 700 रुपए की मफलूज हो गई थी बैंकों की अपनी जगहों। जी जी। क्या ये बेहतर नहीं है कि आप हुकूमत को तजवीज़ देंगे जो पैसे हुकूमत बैंकों को देती थी वही किसानों के ऊपर लगा दिया जाए, ज़्यादा बेहतर दाखिल सूरत हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। देखें ना जी, अगर वो हमें खाद सस्ती दे दें उसी पैसों से जो अरबों रुपए का वो करते थे, बिजली पे सब्सिडी दे दें, बिजली के यूनिट पे दे दें, सीड पे दे दें, खाद पे दे दें, तो 3-4 चीज़ें हैं तो दे दें तो चीनी वैसे 25-26 गंदम उसी रेट से मिल सकती है। हम नहीं चाहते कि हमारा जो गंदम आटा बनना है वो गरीब ख़रीदेगा तो गरीब के किस ना असर पड़ेगा। गरीब किसान को दर्द है गरीब का, लेकिन गवर्नमेंट इस पर कोई प्लानिंग नहीं कर रही। गवर्नमेंट बस ऐसे करती है मैंने ट्रैक्टर दे
دے دیا, سولر دے دیا, میں نے کارڈ دے دیا. اللہ گواہ ہے کہ آج تک کوئی ایسی اسکیم سی ایم پنجاب نے نہیں دی, جو دی ہے اس پہ کارآمد نہیں ہوئی. اللہ گواہ ہے کہ اس رمضان کا آخری عشرہ ہے, اگر سی ایم پنجاب نے اچھا کام کیا ہوتا تو میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہم اس کو سلام پیش کرتے. سی ایم پنجاب صاحب, ہم آپ سے کیا دشمنی ہے ہماری؟ آپ کسانوں کا, آپ نے بجلی کا یونٹ 70 روپے کر دیا. غریب کسان کی گندم جو پچھلے سال 4000 تھی وہ 3000 کر دی. اس دفعہ ہم 2200 کی بیچ رہے ہیں. ایک چیز آپ میں اس ملک کے بیٹھے ہوئے ایوانوں میں لوگوں کو بتا دوں, ذرا مبادلہ دیکھ لیں, سب سے زیادہ ڈالر کی صورت میں ہمارا رائس, ہمارا کنو, ہمارا آم, آلو, پیاز, سب سے اور چینی کس کی ہے؟ میرے کسانوں کے گنے سے بنی ہوئی چینی ہے. اور چینی مالکان, ابھی تو ہم جب گئے ہیں قریب تو پتہ چلا ہے کہ جتنا شوگر مالکان ارب پتی ہیں, میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے. اب رمضان شوگر مل, میں نام نہیں لینا چاہتا, اس کا چینل بھی ہے مدینہ شوگر مل. آپ کل ہم پرسوں اس کے بیٹھے رہے 2 دن درمیان لگا کے کیمپ احتجاج. وہ مدینہ منورہ میں جا کے غریبوں کو کیمپ لگاتا ہے, جیلوں میں جا کے کھانا دیتا ہے اپنی کمپین کرنے کے لیے. اور شوگر مال تیری کسانوں سے تو نے گنا خریدا ہے, 2.5 ارب آپ سے لینا ہے, عید ہمارے سر پہ آ گئی ہے, آپ ہمیں پیسے نہیں دیتے. اب مریم صاحبہ کو خیال نہیں آتا کہ اس شوگر مافیا کے خلاف ایف آئی آر دے دیں. اللہ گواہ ہے ڈی سی کہتا ہے یار آپ اگر تھوڑے سے آگے چلے گئے تو آپ پہ ایف آئی آر دے دوں گا. میں نے کہا کین جو شوگر کین کا لا ہے اس کے حساب سے تو شوگر مالکان چیک ہی نہیں دے سکتا, تو 6 مہینے کے یہ چیک ہے ہمارے پاس 100, تو اس پہ ایف آئی آر دے دیں. ان پہ کوئی ایف آئی آر نہیں, کسان گندم بیچے پہ ایف آئی آر ہے. اچھا بار صاحب یہ بتائیے کہ جو کسان ہے پاکستان کا وہ روایتی فصلیں ہی کاشت کر رہے ہیں, شدت اور ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے یورپ کہاں سے کہاں چلا گا, فی ایکڑ پیداواری صلاحیت ان کی بڑھ کے کہاں سے کہاں چلے گی, لیکن کسان حکومت کے خلاف بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں اور اپنی فصلوں کو بہتر کیوں نہیں کرتے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے ٹیکنالوجی جو ہے وہ کسان نے نہیں لانی, حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ نئی ٹیکنالوجیز لائیں, نئے سیڈز لائیں. اگر گورنمنٹ کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے کسی حکومت کی تو کسان اس میں کیا کر سکتا ہے؟ روایتی فصلوں کو جدت لانے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, نئے سیڈز کی ضرورت ہے, نئی فصلوں کی ضرورت ہے. لیکن نہ تو کوئی محکمہ زراعت جو ہے وہ ایکسٹینشن جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے جو جا کے کسانوں کو بتاتا ہوتا تھا, آج وہ سویا ہوا ہے. وہ صرف اور صرف آٹے کی رکھوالی کرتے ہیں, تندوروں کی رکھوالی کرتے ہیں, چینی کے ریٹ کی رکھوالی کرتے ہیں. محکمہ زراعت کا کام یہ ہے. اس کے علاوہ محکمہ زراعت جو جا کے کسانوں کو گائیڈ لائن دیتا تھا وہ بہت سال پہلے کی روایت ختم ہو چکی. اب اگر حکومتیں چاہیں گی تو ٹیکنالوجی آئے گی, جدت آئے گی. اس کے بغیر کسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی نئی چیز اپنی طرف سے لا سکے. وہ تو لاہور کا کرایہ نہیں برداشت کر سکتا. خالد صاحب میرا سوال یہ, ایک طرف آپ یہ گندم اور گنے کے ریٹ کے حوالے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ آپ قیمت نہیں مل رہی, دوسری طرف چند دن پہلے مظاہرین پورے پنجاب کے انہوں نے یہاں پر پروٹیسٹ کیا اور پریس کانفرنس کی کہ ان کی ہزاروں ایکڑ اراضی جو ہے وہ قبضے میں لی جا رہی ہے, طاقت کے بلبوتے پر ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے. دوسری طرف ایشو ہے جو نئی 6 نہریں بنائی جا رہی ہیں اور کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر ایک نئی ٹیکنالوجی لائی جا رہی ہے. اس پر آپ کی تنظیم جو کہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور کسانوں کو کرتی ہے, اس پر آپ کا کیا موقع ہے؟ دیکھیں جی, ہم سندھ میں بھی, میں آج رات ہی کوئٹہ سے آئے ہیں, کوئٹہ اور سندھ کی ساری تنظیموں سے ہم نے میٹنگ کی ہے اور سنیرو کے بارے میں ہم تمام سندھ کی آبادکار, بلوچستان کا زمیندار ایکشن, کسان اتحاد اور ساری تنظیموں نے مل کے ایک پلان بنا رہے ہیں اور جب تک صوبے خوش نہیں ہوں گے کوئی نہر نہیں بننے دیں گے. اچھا خالد صاحب یہ بتائیں کہ پاکستانی اکانومی جو ہے وہ بیس کرتی ہے آئی ایم ایف کے اوپر. آئی ایم ایف نے لاسٹ ٹائم جو پروگرام کیا تھا تو بڑے وضاحت کے ساتھ کہا کہ سبسڈیز جو ہم دے رہے ہیں یہ گریجولی انہیں ختم کر دیں. اب ابھی بھی ہمارا زراعت جیسی بیس قوم کے اوپر جو سرکاری کے لیے پہنچاتے ہیں, اگر آہستہ آہستہ جو فری مارکیٹ اکانومی چلی گئی تو آپ لوگوں کا کیا فیوچر ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے سال 3 صوبوں نے 4000 روپے من گندم کا ریٹ دیا.
ایک صوبے پہ IMF لاگو ہوتا ہے، 3 صوبوں پہ لاگو نہیں ہوتا۔ سندھ، KPK اور بلوچستان میں 4,000 روپے گورنمنٹ نے گندم خریدی اور گندم کا ریٹ دیا، لیکن پنجاب میں گندم کا ریٹ نہیں دیا گیا۔ اسی طرح پنجاب حکومت نے کسانوں پہ جو IMF کے کہنے پہ سپر ٹیکس کا بل پاس کیا، باقی صوبوں میں پاس نہیں ہوا۔ کیا یہ IMF صرف پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے؟ IMF یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اگر کسان کی گندم 3,000 یا 2,900 میں بکتی ہے تو اس پہ FIR دے دیں۔ IMF یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کسان کی گندم ضلع سے باہر نہ جانے دیں، صوبے سے باہر نہ جانے دیں، اس پہ پابندی لگا دیں، بارڈر بند کر دیں کہ یہیں پہ رہے جو گندم ہے باہر نہ جا سکے۔ IMF یہ نہیں کہتا کہ کسان سے 250 روپے کا گنا خریدا اور چینی 180 روپے میں بک رہی ہے، اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر کسان اپنی گندم بیچ رہے تو اس پہ سوال اٹھتے ہیں کہ جی آپ کسان، میں کہتا ہوں کہ ہم گندم سستی بیچ دیتے ہیں، آپ کھاد سستی دے دیں۔ آپ کھاد کی فیکٹریاں اربوں روپے کمایا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ چینی شوگر مالکان ہے، وہ آدھی چینی دکھاتا ہے، اسی طرح آدھی کھاد والے دکھاتے ہیں، اربوں روپے کما رہے ہیں اور صرف کسانوں سے کمانے والوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ میں اپنا سوال نہیں سمجھا پایا آپ نے سوال کا دوسرا حصہ پکڑا ہوا جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ IMF نے کیا کیا ہے، مسلسل کہہ رہی ہے کہ پاکستانی اکانومی یہ سبسڈی کو لے کے نہیں چل سکتی، ہم پیسہ دیتے ہیں تھوڑا بہت جو کچھ چلانے کے لیے، آپ یہاں بندر بانٹ رہے ہیں، کسانوں کو دے رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، یہ کرے وہ کرے، وہ کہتے ہیں بند کریں سب کو، یہ اپنی فری مارکیٹ اکانومی میں جائے اور ایسا سب نے جانا ہے فری مارکیٹ اکانومی میں۔ اگر آپ فری مارکیٹ اکانومی میں گئے تو کیا آپ کا مستقبل کیا؟ جی بالکل، آپ کا یہی سوال جو پچھلی بات ہم نے کی ہے وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ فری مارکیٹ آپ دے ہی نہیں رہے، ایک طرف سے IMF کو آپ امپوز کر رہے ہیں اس کے کنڈیشنز کو، دوسری طرف آپ گندم زائد ریٹ پہ بیچنے پہ پرچے دیتے ہیں، بارڈرز کو بند کر دیتے ہیں، اسی طرح دیگر فصلیں ہیں ان کو باہر نہیں جانے دیا جاتا۔ تو جب تک ہمیں وہ برابر کی کنڈیشنز پوری نہیں کرتے، ہمیں فری نہیں کرتے، فری ہینڈ نہیں دیتے، اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اصل میں گورنمنٹ نے ہی ہمیں IMF بھی امپوز کیا ہے اور اوپر سے یہ کنڈیشنز بھی لاگو کی ہیں کہ منڈی میں اگر سبزی مہنگی ہو تو AC کھڑا ہو جاتا ہے جا کے اور بولی جو ہے وہ نیچے کروا دیتا ہے ڈنڈے سے۔ تو وہ فری مارکیٹ کی کنڈیشنز جو ہیں وہ ہم پہ لاگو نہیں ہوتی، ہم اور دنیا کی مخلوق ہے جو کہ اس ملک کی صرف خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 1 سالہ دور رہا ہے، اس میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کسی بھی احتجاجی تحریک کو کیا کر کے کچل دیا گیا ہے، تو عید کے بعد پھر آپ کا ظاہر کیا ہے، کیا سڑکوں پر آئیں گے؟ اگر اسی طرح کا نتیجہ اختیار کرتی ہیں تو کیا اس کی کوئی حکمت عملی آپ نے اپنائی ہے؟ کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ تو یہی ہے کہ شاید وہ آپ کو اس طرح نہ کرے۔ دیکھیں جی، ہم ان کے نہ تھریٹ سے ڈرتے ہیں نہ اس کے ظلم سے ڈرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے پچھلے سال بھی پنجاب اسمبلی کی طرف ہم آئے، ہمیں گرفتار کیا، بلکہ بچیاں بھی تھیں ہمارے ساتھ، ان کو بھی گرفتار کیا، بچوں کو بھی، ہمیں بھی گرفتار کیا، اور ہم نے احتجاج کیا۔ ہم اس دفعہ اپنی طاقت کو بڑھائیں گے، ہم ڈسٹرکٹ لیول چلیں گے، ہم پلان کریں گے کہ کس طرح سے گورنمنٹ کو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ گواہ ہے، ہم ان کی نہ کوئی پولیس غنڈہ گردی سے ڈریں گے، انشاءاللہ کسانوں کے بیٹے باہر نکلیں گے، اور اس دفعہ ہم اپنے احتجاج کی کال سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ شامل کریں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی سیاسی جماعت نہیں بھی آئے گی تو ہم بھرپور طاقت کے ساتھ مظاہرہ کریں گے، اور گورنمنٹ نے اگر ہمارے ساتھ ظلم کیا تو بھرپور مزاحمت کریں گے۔